السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق دوم ہے جامع ترمذی جلد ثانی کا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب کا آغاز کیا تھا اور ابواب الاطعمہ کے تحت 3 باب میں جو احادیث آئی ہم نے ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح پڑھی۔ آج کا سبق ہمارا جو باب ہم سب سے پہلے جس میں احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے اور اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس کی تشریح اور احناف اور مالکیہ کی طرف سے دلائل کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم اس کو دیکھیں گے۔ باب ما جاء فی اکل الضبع۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ باب کے تحت ایک حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس باب میں اس مسئلے میں جو اختلاف ائمہ کا ہے اس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہی ہے کہ بجو کا گوشت کھانا حرام ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بجو کے گوشت کھانا مباح اور حلال ہے۔ بہرحال حدیث کی روشنی میں ہم نے ان کے دلائل اور ان میں وجوہ ترجیح آج ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز وقد کرہ بعض اہل العلم، اس عبارت سے جو اس باب کے تحت میں موجود ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ چلیں آپ صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی کراہیت اکل الضبع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بھی مروی ہے کہ جس حدیث میں بجو کا گوشت کھانے میں کراہت ہے۔ ولیس اسنادہ بالقوی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کوئی قوی اور مضبوط نہیں، اس حدیث کے سند کے روات پر کلام کیا گیا ہے۔ آگے اسی کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کراہت اور حرمت کے متعلق بعض اہل علم کی رائے ہے۔ وقد کرہ بعض اہل العلم اکل الضبع وہو قول ابن المبارک، ابن مبارک کا قول کراہت کا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول حرمت کا ہے۔ قال یحییٰ بن القطان، اور یحییٰ بن قطان کہتے ہیں وروى جریر بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبید بن عمیر عن ابن ابی عمار عن جابر عن عمر قوله، اور یحییٰ بن قطان فرماتے ہیں کہ جریر بن حازم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عبید سے، اور انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے جابر، اور جابر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ فرماتے ہیں اس سند کے ضعیف ہونے کو امام ترمذی یوں بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اوپر سند بیان کی ہے یہ حدیث کی، حدیث ابن جریج وہ زیادہ صحیح ہے اس باب میں۔ اس مسئلے کے بارے میں حدیث ابن جریج وہ حدیث ہے کہ جو حدیث امام ترمذی نے سب سے پہلے
ذکر کی ہے اس حدیث کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے سند اور متن کے اعتبار سے۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم ابي أمية عن حباب بن جزمة عن أخيه خيزمة بن جزء عن أخيه خيزمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال أو يأكل الضبع أحد وسألت عن أكل الضبع فقال ويأكل الذئب أحد فيه خير هذا حديث ليس إسناده بالقوي۔ یہ خیزمہ بن جزع یہ روایت ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے گوشت کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا بھلا کوئی آدمی بجو کا گوشت بھی کھاتا ہے؟ فرماتے ہیں وسألت عن اکل الذئب، میں نے بھیڑی کے گوشت کھانے کے متعلق جو سوال کیا تو آپ نے فرمایا وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِي خَيْرٌ، کہ وہ آدمی کہ جس میں کوئی بھلائی ہو بھلا وہ بھیڑیے کا گوشت کھائے گا۔ هذا حدیث، امام ترمذی اس حدیث کی سند کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جس سے کراہت اور حرمت کا مذہب ثابت ہوتا ہے اور جو کہ مستدل ہے احناف اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس حدیث کی سند کوئی زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہے۔ کیسے اس کی وضاحت کی، اس کے اوپر بحث کی، کیوں سند قوی نہیں ہے؟ کیوں یہ سند کے اعتبار سے اس میں تفرد ہے، غریب ہے۔ لا نعرف الا من حدیث اسماعیل بن مسلم عن عبد الکریم ابی امیہ، کیونکہ یہ ایک ہی سند سے ہم اس حدیث کی معرفت جانتے ہیں، اور اس سند کے اندر بھی بعض وقت تکلم بعض اہل الحدیث، بعض محدثین کرام نے اسماعیل کے بارے میں بھی کلام کیا ہے، یعنی روات اس حدیث کے روات وہ عادل کامل الضبط اور وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث کی سند کوئی مضبوط نہیں ہے۔ وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی اسماعیل وعبد الکریم بن امیہ وهو عبد الکریم بن قیس هو ابن ابی المخارق وعبد الکریم بن مالک الجزری ثقۃ۔ فرمایا کہ یہاں سے عبد الکریم سے مراد عبد الکریم ابن قیس ہے اور وہ ابی المخارق کے بیٹے ہیں، اور بہرحال جو عبد الکریم ابن مالک جزری ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ اس بجو کے گوشت کے کھانے کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بجو کا گوشت مباح اور حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن مالک کا قول کراہت کا ہے، احناف اور مالکیہ کا مذہب حرمت کا ہے۔ ان میں جو دلائل آپ کے سامنے آگے ہیں، ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث امام ترمذی نے ذکر کی ہے، یہ شافعیہ اور حنابلہ کا مستدل ہے اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ احناف کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت خزیمہ بن جزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور جس میں آپ نے صراحتاً بیان فرمایا کہ بھلا کوئی آدمی بجو کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ بجو کا گوشت کھانا کوئی حرام یعنی کوئی جائز نہیں ہے، اور ایک سلیم الطبع آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح احناف کی دلیل وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ وہ حدیث جو ایک کلیے کے طور پر ہے اور قانون کے طور پر ہے، کل ذی ناب من السباع، کہ ہر ذی ناب درندوں میں سے ذی ناب ان کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں وہ درندے ذی ناب جانور کہ جو دانت رکھتے ہیں نوکیلے اور وہ دانتوں سے شکار کرتے ہیں آگے جانوروں کا،
وہ درندے ایسے جانور حرام ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ وجہ ترجیح، ان دونوں احادیث میں ہم احناف وجہ ترجیح تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ وجہ ترجیح ملتی ہے۔ حدیث جابر جو ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، یہ صریح اور مرفوع الفاظ سے نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً الفاظ نقل نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے جواب انہوں نے دیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ان کے اجتہاد کی وجہ سے ہو۔ اس کے برعکس درندوں کی حرمت والی حدیث وہ حدیث خبر مشہور کے درجے میں ہے۔ تو وجہ ترجیح مل گئی کہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً الفاظ منقول نہیں، اس میں احتمال ہے کہ وہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہو، یہ اجتہاد ہو۔ دوسرا وجہ ترجیح ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر حرمت والی احادیث اور مبیح احادیث جمع ہو جائیں تو حرمت والی احادیث کو راجح قرار دیا جاتا ہے، خبر مشہور ہونے کی وجہ سے اور عمومی اصول کی وجہ سے۔ حرمت والی حدیث کو خبر مشہور اور عمومی اصول کی وجہ سے راجح اور فائق قرار دیا جائے گا۔ یہ یعنی احناف کی طرف سے وجہ ترجیح بیان کیا گیا ہے۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، یہ وہ روایات جو گھوڑے کے گوشت کھانے کے بیان میں وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل ونهانا عن لحوم الحمر خیل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور گدھوں کے گوشت سے ہم کو منع فرمایا۔ اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل، گھوڑے کے گوشت کو تو ہمیں کھلایا لیکن آپ نے گدھوں کے گوشت سے ہم کو منع فرمایا۔ وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة اصح، اور ابن عیینہ کی روایت سب سے صحیح تر روایت ہے۔ وسمعت محمد یقول سفیان بن عیینہ احفظ من حماد بن زید۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق متعدد روایات مروی ہیں، مگر وہ روایت جس کو میں نے اصل کا درجہ دیا اور ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا وہ سند کے اعتبار سے صحیح تر روایت ہے۔ ان میں ابن عیینہ کی روایت صحیح تر ہے۔ میں نے خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ سفیان ابن عیینہ حدیث کو یاد کرنے میں اور ان کا محفوظ کرنے میں حماد ابن زید سے زیادہ قوی ہیں اور زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جن میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالی گھوڑے کا گوشت کھانا جائز اور مباح ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گھوڑے کے گوشت کی کراہت کا قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ سے روایت حرمت کی بھی ہے لیکن ظاہر روایت میں کراہت کا قول منقول ہے۔
جمہور کے دلائل، جمہور میں امام شافعی، امام احمد ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف کہ جن کے نزدیک گھوڑے کے گوشت کھانا مباح اور حلال ہے، ان کے نزدیک ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے کہ جس میں اجازت اور عدم نہی کا ذکر ہے، جو اباحت اور حلت و جواز پر صراحت ہے۔ بعض کے دلائل جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ سے استدلال کرتے ہیں کہ وجہ استدلال یہ ہے اس آیت میں تینوں جانوروں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور ان کی منفعت اور افادیت جتلائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ تم ان پر سواری کرو اور زینت حاصل کرو۔ ظاہر ہے سب سے اہم اور عام نفع کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں ان تینوں کے دو ہی فائدے ذکر کیے، اور وہ یہ ہیں لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً کہ تم ان جانوروں پر سواری کرو اور ان سے زینت اختیار کرو۔ اگر ان کا کھانا حلال اور مباح ہوتا تو اللہ رب العزت ان کی عقل کا اور لِتَأْكُلُوهَا کا صیغہ یقیناً ذکر کرتے، چونکہ یہاں پر ان کی اہم منفعت کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کا مذہب کراہت کا زیادہ راجح ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی گھوڑے کے گوشت کھانے میں کراہت ہے، کیونکہ دونوں طرح کی روایات آتی ہیں کہ جن میں ان کے گوشت کھانا وہ صحابہ سے مروی ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کراہت کا قول اختیار کیا ہے، اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ گھوڑا چونکہ آلہ جہاد میں سے ہے، اس کا بھی غنیمت سے حصہ نکالا جاتا ہے، تو اس کی اباحت میں آلہ جہاد کی تقلیل ہوگی، اور دشمنوں کو ڈرانے اور دھاک بٹھانے کے لیے اس لیے اس کی اباحت کی صورت میں بے احترامی ہے، اس لیے اس کو کھانا منع ہے۔ یہ بہرحال یہ احناف اور باقی ائمہ شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، اور ان کے آپس کے دلائل ہیں۔ اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں، باب ما جاء فی لحوم الحمر الاہلیہ۔ یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں کہ جو روایات گھریلو گدھوں کے متعلق وارد ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري تحويل. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء زمن خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں، خیبر کے دن متعة النساء سے بھی منع فرمایا، اور گھریلو گدوں کے گوشت سے بھی آپ نے منع فرمایا، یعنی کہ آپ صراحتاً ممانعت اور نہیں کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد، وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد۔ جی اس میں امام زہری رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں عبداللہ سے بھی اور حسن سے بھی، یہ دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے بہتر حسن بن محمد بن علی ہیں، اور سعید بن عبد الرحمن کے علاوہ نے بھی ابن عیینہ سے نقل کیا ہے، وکان ارضاہما عبداللہ بن محمد، اور وہ یہ کہتے ہیں
کان ارضاہما عبداللہ بن محمد، کہ ان دونوں میں بہتر عبداللہ بن محمد ہے۔ بہرحال وہ بھی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا حسین بن علی عن زائدة عن محمد بن عمر بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع۔ اس روایت سے ہماری وہ دلیل بھی بنتی ہے کہ جس سے بچھو کا گوشت کھانا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر درندے ذی ناب کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس عمومی اصول کی بنا پر بجو کا گوشت کھانا حرام ہونا چاہیے۔ وہ بھی عن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت ہر ذی ناب من السباع کا گوشت حرام قرار دیا ہے، والمجسمہ والحمار الانسیہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر کر نشانہ بنائے ہوئے جانور اور گھریلو گدوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس وعلباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد، هذا حديث حسن صحيح۔ وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمر هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا، نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن أكل ذي ناب من السباع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں گھریلو گدے کی حلت اور حرمت کا حکم وہ یہ ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک گھریلو گدھا حرام ہے۔ ابن عباس اور مالکیہ سے اس کی اباحت کا قول منقول ہے۔ امام صاحب الہدایہ نے امام مالک کی طرف یہ قول منسوب کرنا اس کو صراحتاً غلطی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امام مالک بھی اس کے گوشت کے یعنی کہ گدے کے گوشت کے حرام ہونے کے قائل تھے۔ بہرحال جمہور کا مذہب یہی ہے کہ گدوں کا گوشت وہ حرام ہے، اور ان کی دلیل باب کی موجود احادیث ہیں جس میں صراحتاً حرمت کا ذکر آتا ہے۔ گدے کی حرمت کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ گدھا گندگی کھاتا ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ بار برداری نقل و حمل میں اس کی حاجت پیش آتی ہے۔ تیسرا، اسے نجس ہونے کی وجہ سے بھی حرام قرار دیا گیا، انما حرمہا لأنہا رجس فی نفسہا۔ چوتھا یہ ہے طبیعتوں میں اس سے نفرت اور کراہت کی وجہ سے بھی حرمت کا قول منقول ہے۔ جی اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، باب ما جاء فی الاکل فی آنیۃ الکفار، وہ روایات جو وارد ہیں کفار کے برتنوں میں کھانا کھانے کے متعلق۔ وبہ قال حدثنا زید بن اخزم الطائي وبه قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا وأطبخوا فيها ونهى عن أكل سبع ذي ناب، هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ثعلبہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو دھو کر صاف کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ انقوہا غسلا، کہ ان کو دھو کر صاف کر لو، وَطْبُخُوا فِيهَا، اور اس میں اور ان کے برتنوں میں کھانا پکا لو، اور ہر کچلی والے درندے سے
کہ گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وروی عنہ من غیر ھذا الوجہ وروا عنہ من غیر ھذا الوجہ وابو ثعلبۃ اسمہ جرثوم۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ابو ثعلبہ کا نام ذکر کیا، ان کا نام جرثوم ہے، بعد نے ان کا نام جرہم بھی ذکر کیا ہے، بعد نے ناشب۔ وقد ذکر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة وبه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن كان غير مكلب فزكي فكل وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل هذا حديث حسن صحيح۔ ترجمہ دیکھ لیں اس حدیث کا۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا بارض اہل الکتاب فنطبخ فی قدورہم، کہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، بس ہم ان کی ہانڈیوں میں پکاتے ہیں، وہ بناتے ہیں ہانڈیاں، وہ اہل کتاب ہیں، ہم ان کی ہانڈیوں کو خرید کر ان میں اپنا کھانا پکاتے اور ان کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ نہ پاؤ تو انہیں پانی سے صاف دھو لو۔ ابو ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انا بارض صید، کہ ہم شکاری علاقے میں ہیں، ہم کیا کیا کریں؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شکاری کو ہم کتے کو یا جانور کو شکار کے پیچھے بھیجتے ہیں اور وہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو ہم ایسے شکاری علاقے میں رہتے ہیں تو ہم کیا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المکلب، جب تم نے اللہ کا نام وذکرت اسم اللہ، اور جب تم نے اللہ کا نام لے کر اپنا سکھلایا ہوا کتا وہ چھوڑ دیا اور اس نے شکار کو قتل کر دیا تو تم کھا لیا کرو۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَزُكِيَ فَكُلْ، اور اگر سکھلایا ہوا وہ کتا نہ ہو اور شکار ذبح کیا گیا ہو، یعنی ابھی اس کے اندر زندگی ہو اور آپ اس کو پکڑ کر ذبح کر لیں تو بھی اس کو کھا سکتے ہیں، تو تم اس کو کھا لو۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، اور جب تو اللہ کا نام لے کر اپنا تیر پھینکے، فقتل، اور اسے شکار قتل ہو جائے، فَقُلْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔ کفار کے برتنوں کی چند صورتیں ہیں، وہ سن لیجئے۔ پہلی صورت یہ ہے اگر معلوم ہو کہ کافر خنزیر اور مردار پکاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ناپاک یا نجس یا حرام چیز کھاتے ہیں تو ایسے برتن بغیر دھوئے صاف کیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کافر ایسے ہیں جو ناپاک چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اسے قابل تعریف گردانتے ہیں، جیسے مجوس ہنود گائے کے پیشاب سے برتن دھونے کو اچھا سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو ان کا حکم بھی پہلے سے مختلف نہیں، یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ برتن دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کفار کے ایسے برتن جن میں وہ اپنی سوکھی چیزیں، آٹا، چینی وغیرہ اور پاک چیزیں رکھتے ہیں جو ہمارے مذہب میں پاک ہیں،
عموماً ان کے متعلق نجس ہونے کا کوئی تأثر نہیں، تو ان کا استعمال بغیر دھوئے بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب ہوں، بشرطے کہ اپنی مذہبی تعلیمات پر کاربند ہوں تو ان کے برتن استعمال میں لانا درست ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ حکم موجودہ یہود و نصارہ کا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، کفار کے برتنوں کو کیسے اور کس صورت میں استعمال کرنے کی شریعت میں اجازت موجود ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ لیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی اور شریعت مطہرہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔